الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله المكي المدني الهاشمي القرشي المقتدي البديع سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تبلیغ دین ظواہر شریعت سے نہیں ہوگی. تبلیغ دین روح شریعت سے ہوگی. دین میں حکم بدل سکتا ہے، ویلو میں تبدیلی نہیں ہوگی. میں نے اس سے پہلی والی مجلس میں یہ اشارہ دیا تھا کہ ویلو نہیں بدلیں گے، حکم بدلے گا. ویلو کیا ہے؟ عورت کی عفت و عصمت، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. پردہ حکم ہے، اس میں حالات کے تحت نماز حکم ہے، ویلو ہے، بدل سکتا ہے، حکم بدل سکتا ہے. کیسے پڑھیں گے، کب پڑھیں گے، کس ٹائم میں پڑھیں گے، کس حالات پہ کیسے پڑھیں گے، یہ حکم بدل سکتا ہے، ویلو نہیں بدلیں گے. جیسے آج نماز جمعہ ہے، وقت نماز جمعہ زوال ہو گیا، وقت ہو گیا، اس لیے کہ یہ ویلو ہے. اب آپ چاہیں کہ 12:30 بجے کر دیں، 1 بجے کر دیں، 1 بجے کر دیں، نہیں ہوگی. یعنی وقت جمعہ ہی ختم ہو جائے گا، لہذا ظہر پڑھنا پڑے گا، حکم بدل جائے گا. ویلو میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، حکم میں بدل سکتا ہے. صلوات پڑھ دیں. تو شریعت یہ ہے کہ جو دل چاہے وہ نہ کرنا. روح شریعت یہ ہے کہ جو فریضہ کہے وہ کرنا، جو دین کے فائدے کے لیے وہ کرنا. میں نے کل تھوڑا سا شب ہجرت بتایا. یہ شب ہجرت مطلقاً ہم پڑھ دیں، واقعی شب ہجرت مولا کی عظیم فضیلت ظاہر ہوتی، لیکن مولا نے شب ہجرت سو کر کے یہ بتایا کہ دیکھو میں وہ عمل کر رہا ہوں جو روح شریعت ہے. یعنی دل کے تقاضوں پہ میں نے عمل نہیں کیا، بلکہ حکم رسول، حکم خدا کی بنیاد پر میں. تو شب ہجرت مولا کائنات بحکم رسول سو گئے اور شبیہ رسول بن کر کے سو گئے. اب شورائے کرام موجود ہیں، اس شعر کی تصدیق کریں گے، کیونکہ بعض وقت وہ بات جو ہے وہ شعر میں کہنے میں زیادہ لطف آتا ہے، وضاحت ہو جاتی ہے بجائے نثر کے. حکم حیدر کو ہے کہ اڑ کر سو رہو تاکہ کفار سمجھیں کہ ہم گھر میں ہیں. حکم حیدر کو ہے اڑ کر سو رہو تاکہ کفار سمجھیں کہ ہم گھر میں ہیں. اب کہو مصطفیٰ نے تقیہ کیا یا یہ کہہ دو پیغمبر نے دھوکے دیا. صلوات پڑھ دیں محمد.
یا علی. اتنے بڑے راز. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ جو محافظ اسلام تھا، اس سے طرح طرح اظہار محبت کر کے دنیا کے سامنے تعارف کرایا. اپنے امام حسین السلام کی اپنی زندگی میں مختصر حیات. امام حسین علیہ السلام 7 سال زندہ رہے، اس کے بعد حضور دنیا سے چلے گئے. 6-7 سال میں رسول نے اپنے نواسے کا اس طریقے سے تعارف کرایا، اس طریقے سے اظہار محبت کیا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کو نہ بھلا سکے. اور یہ دستور دنیا بھی ہے کہ اگر کوئی گھر کا بڑا بلند اخلاق والا ہوتا ہے، مر جانے کے بعد اس کی یادیں وابستہ رہتی، اس کی یادیں ستاتی رہتی. لیکن دنیا کا غم جو ہے انسان بھلا دیتا ہے. لیکن ایک واقعہ کربلا ہے جو بھلائے ہوتا نہیں. اور امام حسین علیہ السلام بھی اپنے نانا کی وفات کے بعد ان کو بھول نہیں پا رہے، ان کی یادیں ستاتی رہتی. امام حسین علیہ السلام پسماندہ نہیں رہتے. ایک دفعہ سپنے میں آئے پیغمبر اسلام امام حسین علیہ السلام کو، کہا کہ اے بیٹا تم بہت مطمئن و پریشان و پسماندہ رہتے. کہا ہے نانا، جب سے ہمارا ساتھ آپ نے چھوڑا ہے آپ بہت یاد آتی ہیں، آپ کی یادیں مجھے بہت ستاتی. رسول اللہ نے کہا کہ بیٹا حسین، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ اللہ تجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے جو شکل و صورت، سیرت، گفتار، رفتار اس کے مطابق. آج محرم کی 6 تاریخ ہے. جگہ جگہ آزا خانوں میں جناب علی اکبر کی شہادت کا تذکرہ. آپ جناب ام لیلہ ان کے بیٹے کڑی الجوان کا پوچھا اور اسی کے ساتھ اس مغلوم کربلا کو جناب علی اکبر کی شہادت. یہ وہ شبیہ رسول ہے جسے رسول اللہ نے اللہ سے دعا کر کے مانگا تھا. اور امام حسین علیہ السلام کو خالق کائنات نے ایک چاند سا بچہ عطا کر دیا جو شکل و صورت میں، رفتار و گفتار میں رسول کے مشابہ تھا. جب یہ نعمت عظمیٰ حسین تو حسین پسماندگی ختم ہو. نانا کی دعا خالق کائنات نے قبول کر لیا. اور جب شبیہ رسول پیدا ہوا تو مدینے کے لوگ بھی بہت خوش ہوئے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ کی زیارت نہیں کی تھی وہ اس بات پر خوش ہوئے کہ حسین کے ہاں شبیہ رسول پیدا ہوا. لوگ اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے. اور جناب علی اکبر جب بڑے ہوئے اور مدینہ کی گلیوں سے نکلتے تھے تو لوگ اپنی دکانوں کو چھوڑ کر کے شبیہ رسول کی زیارت کرتے تھے. شبیہ رسول کی آج ہم تعزیہ کی زیارت کرتے ہیں. روضہ امام حسین علیہ السلام کی نقل ہے. تابوت کی زیارت کرتے ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام جنازے کی شبیہ. دنیا والے شبیہ کو چومنا اور زیارت کرنا بدعت کرتے. پیغمبر اسلام نے اللہ سے دعا کر کے حسین کو اپنے جیسا ایک بیٹا عطا کر دیا.
امام حسین علیہ السلام نے اس موقع پر تمام مدینے والوں کو خوش کر دیا وہ تحائف دے کر، اور ایسے موقع پر عزیز و قارب تحفے تحائف دیے جاتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بھی دستور ہے کہ جب کسی بھائی کے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بہنیں بڑی خوش ہوتی ہیں، فقط اس خوشی کے اظہار کے لیے بھائی بہتر سے بہتر اپنی بہن کو تحفہ دیتا ہے اور اسے اپنی اس خوشی میں شامل کرتا ہے۔ چہ جائے کہ شبیہ رسول پیدا ہوا، امام حسین علیہ السلام نے ہر ایک کو راضی کر دیا، خاندان میں ہر ایک کو تحفے تحائف دیا شبیہ رسول کی پیدائش کے موقع پر۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جناب علی اکبر کی پرورش ام لیلہ نے نہیں، ماں تو ہیں لیکن جناب زینب نے پرورش کیا، بہن ہیں۔ جس طریقے سے حسین اپنی نانا کی زیارت کے لیے بے قرار رہتے تھے، اسی طریقے سے جناب زینب بھی حسین کی بہن ہے۔ وہی اجر و ثواب رسول اللہ نے بیان کیا ہے جو حسین کے ماتمداروں کو عزاداروں کو ملے گا، وہی اجر و ثواب جناب زینب کی مصیبتوں کو یاد کرتے ہیں، وہی اجر و ثواب جناب زینب کے پاس حسین آ گئے، کہا ہے بہن زینب میں نے سب کو راضی کر لیا، شبیہ رسول آیا، لیکن اب تم مجھ سے کیا چاہتے؟ یہ ہے محسن اعظم کی محسنہ۔ اگر جناب زینب نہ ہوتی تو امام حسین علیہ السلام کی قربانیاں ختم ہو جاتی۔ جناب زینب ہیں جو اپنے خطبوں کے ذریعے سے مظلومت امام حسین علیہ السلام کو، مقصد حسین کو عام کیا، ورنہ ایسے دیاب و گیا میدان میں، جنگل میں، جہاں راوی بھی دشمن ہے، یہ جناب زینب امام حسین علیہ السلام نے کہا۔ بیوی نے کہا بھیا اللہ کا دیا ہوا سب کچھ میرے پاس ہے، میں تو وہ چیز چاہتی ہوں کہ جو دین و دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہو، اللہ ہو۔ جناب جعفر طیار کی بہو ہے جناب زینب، جناب عبداللہ کی زوجہ، بہت ہی رچ تھے عرب میں، بہت ہی مالدار تھے۔ مدینے کے لوگ جناب عبداللہ کی امید پر لوگوں سے قرضے لے لیا کرتے کہ اگر کہیں باہر گئے ہوں کہ جناب عبداللہ آئیں گے تو انہیں ہم ان سے لے کر کے قرضہ دیں گے۔ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ صبح شام تک، صبح سے لے کر شام تک ضرورت مندوں کی بھیڑ لگی۔ جناب زینب نے کہا بھیا حسین اللہ کا دیا ہوا سب کچھ میرے پاس ہے، مگر میں دین و دنیا میں تم کو سب سے زیادہ پیاری چیز ہے کیا، اسے مجھے چاہیے۔ بس حسین سمجھ گئے کہ میری بہن مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ دنیا والے دولت دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، لیکن اولاد کی قربانی کہ کوئی گھر کا عزیز و قریب مانگ لے کہ مجھے گود میں دے دو تو بہت ہی زیادہ محبت ہوتی ہے تو دے دیتی ہے، ورنہ وہ خود اپنا پالنا گوارا منظور کرتے ہیں۔ جناب امام حسین علیہ السلام جناب ام لیلہ کے پاس آئے، ام لیلہ میں نے گھر کے خاندان کو سب کو راضی کر لیا ہے جناب علی اکبر کی ولادت کے موقع پر، اب تو جناب زینب کو راضی کر سکتا۔ کہا ہے میرے وارث کیا چاہیے بی بی زینب؟ کہا میں بہن کے پاس گیا تھا اور بہن نے کہا بھیا سب کچھ ہے، مجھے وہ چاہیے کہ جو دین و دنیا میں تم سے زیادہ عزیز ہو۔ بس جناب ام لیلہ بھی سمجھ گئی، جناب علی اکبر کو گود میں لیا، بوسہ دیا، پیار کیا،
اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام مادر علی اکبر کو لے کر کے زینب کے پاس گئے، اور اس کے بعد جناب ام لیلہ نے شبیہ رسول کو جناب زینب کی گود میں ڈال دیا اور کہا بی بی اس سے زیادہ دنیا کی کوئی پیاری چیز نہیں ہے۔ بس جناب زینب نے لیا علی اکبر کے منہ کا بوسہ دیا، ماتھے کو بوسہ دیا، پیار کیا، اور اس کے بعد کہا اے بھیا حسین 18 برس بعد دوں گا، اس کے بعد میرے پاس بھی 2 بچے آ جائیں گے، پھر میں تجھے واپس کر دوں گی۔ لیکن کیا خبر جناب زینب کو کہ کربلا میں جناب علی اکبر کی تو 18 سال کی عمر ہوگی، بس وعدہ ہو گیا آزاد۔ جناب زینب نے علی اکبر کی اس انداز سے پرورش کیا کہ نظروں سے اوجھل ہوتے تھے تو جناب زینب آواز دی، ہر ضرورت کو بی بی زینب نے علی اکبر کی پوری، لیکن عزادارو یہ ہر باپ کو قلق ہوتا ہے۔ بعض وقت ہوتا ہے کہ باپ اتنا اپنے بعض بیٹوں کو، میں نے یہ سنا بھی ہے کہ بیٹے کے مانگنے سے پہلے باپ یہ محسوس کرتا ہے تو اس کے مانگنے سے پہلے ہی کچھ دے دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ محبتانہ انداز میں ہوتا ہے۔ لیکن باپ کو ہمیشہ یہ قلق ہو جاتا ہے بعد میں کہ کاش کہ بچہ مجھ سے کچھ مانگ لے۔ جو مانگنے میں لذت ہے نا، جب بیٹا باپ سے کچھ مانگتا ہے تو باپ جو لذت محسوس کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں محسوس کرتا ہے۔ کسی اور سے مانگے وہ بات نہیں ہوتی، لیکن باپ کو یہ محسوس ہوتا ہے اور یہ اچھا لگتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ بندے سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے مانگا کر، اللہ کو اچھا محسوس ہو رہا ہے، اسی طریقے سے باپ کو یہ اچھا محسوس ہوتا ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام علی اکبر سے کہتے تھے بیٹا علی اکبر مجھ سے کچھ مانگ لیا کرو، مجھ سے کچھ طلب کیا کرو۔ جناب علی اکبر فرماتے ہیں اے بابا، ارے پھوپھی اماں میری ضرورت زندگی کی تمام چیزیں پوری کر دیتی ہیں، مجھے آپ سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن حسین باپ ہیں، ایک باپ کے دل میں سینہ ہے جس کی یہ خواہش اور تمنا ہے۔ صاحبان اولاد آپ غور فرمائیں، محسوس کریں گے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر کو لے کر کے بھی گئے، جناب قاسم بھی ہیں، جناب عباس بھی ہیں، ہر ایک نے مرنے کی اجازت مانگی ہے، میدان میں جانے کی اجازت مانگی ہے۔ اب کربلا میں 3 دن سے ایک قطرہ آب بھی نہیں ہے، بڑے تو بڑے اتنا بھی نہیں ہے کہ حسین کے بچے پانی پی لیں، ایک قطرہ آب نہیں ہے۔ روایتوں ملتا ہے کہ کہتے آپ تو پہلے ہی سے ہو گیا تھا، لیکن جو کچھ پانی تھا نا، جتنے بزرگ تھے بڑے تھے انہوں نے گویا برائے نام پینا شروع کر دیا، اس لیے کہ تاکہ کل بچے پیاسے نہ رہ جائیں۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ اب 7 محرم سے امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں پر پانی بند کر دیا گیا، اور صبح عاشورہ نمودار قتل گوادار گرم ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کے پہلے اصحاب و انصار کے، اس کے بعد اولاد عقیل کی باری آئی، اولاد جعفر کی بار آئی، ایک ایک قربان ہوتا رہا، اور آخر میں امام حسین علیہ السلام شبیہ رسول علی اکبر میدان کارواں۔ بس مجلس کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ مصاب ہوں گے کہ یہ جب علی اکبر نے اجازت مانگی ہے اور رخصت ہو کر کے
خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، تو علی اکبر کیا کہہ رہے ہیں؟ علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں، جتنے بھی مجاہد خیمے سے گئے اجازت لے کر کے آ گئے امام کی خدمت میں، لیکن شبیہ علی اکبر کی رخصتی میں کافی دیر ہوئی۔ حمید ابن مسلم راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب شبیہ رسول خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں تو بیبیاں شبیہ رسول کا دامن تھام لیتی ہیں، کبھی ام لیلہ، کبھی ام کلثوم، کبھی جناب زینب اور کبھی جناب سکینہ، اے بھیا آپ ہم کو چھوڑ کر کے مت جانا، اس لیے کہ جان رہی ہیں کہ جو بھی میدان کارزار میں گیا ہے وہ زندہ واپس نہیں آیا۔ بیویوں میں بحران، راوی کہتا ہے کہ خیمے کا پردہ 70 دفعہ اٹھا اور گرا۔ یہ ہے شبیہ رسول کی رخصتی۔ اہل حرم اب شبیہ رسول بھی خاک و خون میں غلطہ ہے۔ آپ مجلس امام حسین علیہ السلام میں ام لیلہ کو پرسا دے، اس حسین کو بھی پرسا دینا ہے، اس بی بی زینب کو بھی پرسا دینا ہے جس نے 18 سال پالا۔ امام حسین علیہ السلام سے رخصت ہو کر کے علی اکبر میدان میں گئے اور اس کے بعد ایک پہلوان سے مقابلہ ہوا۔ یہ مغلوب نہیں مرنا چاہتے، مظلوم مرنا چاہتے ہیں۔ یہ مغلوب نہیں مرنا چاہتے ہیں، مظلوم مرنا چاہتے ہیں۔ مرنے کے لیے تو سب آیا ہے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہوا اور در خیمہ پہ جناب ام کلثوم، جناب ام لیلہ دیکھا والی وارث کا چہرہ متغیر ہے، جانتی ہیں کہ اگر بیٹے پر کوئی مصیبت آئے گی تو باپ ہیں، باپ کا چہرہ متغیر ہوگا، بدلے گا، باپ کو بے چینی بے قراری ہوگی۔ بہرحال نفس مطمئن ہے کہ ایک دفعہ جناب ام لیلہ نے دیکھا، آواز دیا ہے میرے والی و وارث آپ کا چہرہ متغیر کیوں ہو رہا ہے؟ تو ایک دفعہ جناب امام حسین علیہ السلام نے کہا اے ام کلثوم تمہارے بیٹے کے مقابلے میں ایک بڑا پہلوان آیا ہے، دعا کرو۔ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ بیٹے کے حق میں ماں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ مظلوم شہادت دینے کے لیے آئے ہیں، مغلوب مرنے کے لیے سب کو جانا ہے، سب کو مرنا ہے، سب کو شہادت دینا ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام شاید یہ گوارا نہیں تھا کہ جناب ام لیلہ خیمے کے در پہ بھی رہیں اور کہہ دیا کہ جاؤ خیمے۔ اب جناب ام لیلہ جب خیمے میں پہنچی ایک دفعہ بیویوں کو بلایا، اے رقیہ، اے سکینہ آؤ، میں اپنے علی اکبر کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اے پالنے والے، جناب یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، میرے شبیہ رسول علی اکبر کو بھی مجھ سے ملا دے، ماں کی دعا قبول ہوگی۔ جناب علی اکبر فاتحانہ دشمن پر کامیاب ہو گئے۔ اب امام کی خدمت میں آئے، جوان کو بھوک اور پیاس کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے بمقابلے میں ضعیف کی۔ جناب علی اکبر 3 دن کے بھوکے اور پیاس کے، بس میں نے عزادار و مجلس ختم کیا، جہاں پر مجھے لانا تھا یا آپ کو بتانا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے ہمیشہ یہ خواہش دل میں حسین کہ علی اکبر مجھ سے کچھ مانگ لے، لیکن پھوپھی نے اس انداز سے پرورش کی، اس انداز سے پرورش کی۔ لیکن جب میدان کارزار پہ علی اکبر واپس آئے، ایک دفعہ باپ کی خدمت میں آئے، صاحبان اولاد گریہ فرمائیں گے کہ ایک دفعہ جناب علی اکبر کہتے ہیں کہ اے بابا جان آپ نے میری جنگ دیکھ لیا، جنگ دیکھ لیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے بیٹا میں نے تمہاری جنگ دیکھ، اس طریقے سے تم لڑ رہے تھے کہ جیسے جنگ موتا میں جعفر تیار لڑ رہے تھے، خیبر میں ایسے جیسے جناب مولا کائنات تمہارے دادا علی لڑ رہے تھے۔ تو بس علی اکبر نے ایک جملہ کہا، بابا آپ انعام تو کچھ دیجئے، انعام تو کچھ دیجئے، آپ نے مجھے میری جنگ دیکھ لیا۔ ایک دفعہ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام بیٹا مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ یہ ایسے وقت میں جناب علی اکبر دل کی تمنائیں، عجیب و غریب مرحلہ امتحان،
کہ دفعہ جناب علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا آپ تو کہا کرتے تھے کہ مجھ سے کچھ مانگتے نہیں، آج آپ کا بیٹا کچھ مانگنے کے لیے آیا ہے۔ کہا کیا ایک جرعہ آب مل سکتا ہے؟ اگر ایک جرعہ آب مل جائے، ارے پیاس سے میرا کلیجہ بھنا جا رہا ہے بابا، کیا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں ان ملائن کو دکھا دوں کہ خاندان بنی ہاشم کے سورما کیسے ہوتے ہیں۔ بس امام حسین علیہ السلام نے اپنی گردن اور سر کو جھکا لیا، اے بیٹا علی اکبر پانی تو میسر نہیں ہے، بس اتنا کرو کہ اپنی زبان میرے منہ میں دے دو، ہو سکتا ہے تمہیں تسکین مل جائے۔ بس یہ سننا تھا جناب علی اکبر نے اپنی زبان کو اپنے بابا کے منہ میں دیا، لیکن فوراً جناب علی اکبر نے کھینچ لیا اور عرض کرتے ہیں کہ اے بابا جان، آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک پڑی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ جناب امام حسین علیہ السلام نے کہا اے بیٹا علی اکبر یہ انگوٹھی منہ میں رکھ لو، ارے جاؤ تمہیں زیادہ حوض کوثر سے سیراب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سچی کو قبول فرما، امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں میں قبول فرما، امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ اپنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اب ذرا بولو، دیکھو گرتا ہوا میرا بابا بیٹا لاش اکبر تیرے سینے سے میں بچی کو نکالوں کیسے، تیرے سینے سے میں بچی کو نکالوں کیسے، اکبر بے کاشا بنے بیٹا بیٹا، کیسے پیری میں جوان لال کا لاشا دیکھوں، کیسے پیری میں جوان لال کا لاشا دیکھو، پوتے عباس تو دیتے وہ سہارا دیتا، لاش اکبر بے کاشا آنے بیٹا بیٹا، کتنے ارمانوں سے آرا برس زینب نے، کتنے ارمانوں سے آرا برس زینب نے، کیا اسی دن کے لیے تو
اکبر پہ کہاں شاہ آنے بیٹا بیٹا لاشا لپٹائے ہوئے کہتے تھے سرور پاسے لاشا لپٹائے